اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج دورہ تجوید و قرات کا دوسرا سبق ہے، اور تجوید و قرات کے حوالے سے کل ہم نے اس کی تعریف اور ان الفاظ پہ غور کیا تھا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ تجوید یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو جب دن سے نکلا، جس کا میں نے نکھارنا، سنوارنا، درست کرنا، کس کو؟ قرآن پاک کے حروف کو، ان کے کلمات کو، ان کے الفاظ کو اور ان کی آیات کو، یعنی درست طریقے سے قرآن پڑھنا۔ اور یہ والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن عاصم۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے جو حقوق ہیں ایک مسلمان پر، ان 5 حقوق میں ایک حق یہ بھی ایمان لانے کے بعد کہ اس کو درست تلفظ سے پڑھا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتہم، کہ تم عربوں کے لب و لہجہ میں قرآن پڑھو اور ان کی آوازوں کے مطابق معروف طریقے سے پڑھو، مجہول طریقے سے بچو۔ تو قرآن پاک کو درست تلفظات کے ساتھ پڑھنا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ترتیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا ادا الحروف و معرفت الوقوف، یہ حروف کی صحیح ادائیگی کا نام ہے، یعنی ہر حرف کو اس کی صفات لازمہ عارضہ کے ساتھ ان کے مخارج سے ایکوریٹلی درست طریقے سے ادا کرنا، اور وقفوں کے علم کو جاننا کہ کہاں وقف کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا، نہیں کرنا، مد کیسے، شد کیسے، غنہ، اخفاء، اظہار، ادغام، یہ ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ترتیل ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ تو آج ہم جو قرآن پاک کو پڑھنے کے دوران ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو لحن کہتے ہیں، غلطی کرنا۔ تو تجوید و قرات کی زبان میں غلطیاں 2 قسم کی ہیں، ایک لحن جلی ہے اور دوسری لحن خفی ہے۔ لحن جلی کی جو صورتحال ہے، وہ پہلا اس کی غلطی یہ ہے کہ انسان ایک حرف کی بجائے کوئی دوسرا حرف پڑھ دے۔ مثلا جہاں سین پڑھنا ہے تو وہاں صاد پڑھ دے، ثا پڑھنا ہے تو سین پڑھ دے یا صاد پڑھ دے، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے۔ مثلا الحمدللہ، یہ ہا جو ہے جو حلوے والی ہے، تو اس کو 2 آنکھوں والی ہا پڑھ دیں تو اس سے معنی بگڑ جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو الحمد، تو اس ہا کو اسی طرح پڑھنا، کیونکہ بعض کا اتنے معنی بگڑ جاتے ہیں کہ مفہوم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک سورۃ الکوثر میں ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر ہے، اگر اس کو سین پڑھ دیا جائے کوثر، عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں، بے پناہ کامیابیوں کو، برکتوں کو کہتے ہیں، کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر عطا کر دی، بھلائیاں عطا کر دی، پاکیزہ آل اولاد عطا کر دیے، صحاب عطا کر دیے، اولیاء عطا کر دیے، قرآن عطا کر دیا، تمام نعمتیں اس میں ہر شے آ جاتی ہے، جو خیر اللہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اگر غلطی سے ہم کوثر کی بجائے کوثر سین پڑھ دیں تو کوثر، عربی میں کوثر جو ہے سین کے ساتھ یہ گدھ کو کہتے ہیں، جو مردے کھانے والا ایک جانور ہے، مردار کھانے والا، کا جس طرح میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، کہ تے قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھامن والی، قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے۔ تو یہ گرج جو ہے، ایگل جو ہے، مردے کھانے والا جانور جو ہے، جو مردار کھاتا ہے، ایک تو یہ کوثر وہ معنی میں چلا جائے گا کہ نعوذ باللہ بے شک ہم نے آپ کو گدھیں دی ہیں، مردار کھانے والے جانور دیے ہیں، تو اس کا معنی بالکل بگڑ جائے گا۔ لہٰذا ثا کو ثا رہنے دیا جائے، سین کو سین، صاد کو صاد۔
تو پہلی غلطی یہ ہے کہ حرف کو حرف سے بدل دینا. دوسری غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ حرکت کو حرکت سے بدل دینا، کہ لکھا وہاں ہے انعمتا ہے تو انعمتو، یہ انعم میم کے اوپر جزم ہے، انعمتا تو انعمتا، تو جزم کی بجائے زبر پڑھ دی، اور انعمتا تا کے اوپر زبر ہے، اور اگر غلطی سے انعمتو پڑھ دی تو معنی ہی اور ہو جاتا ہے. انعمتا کا مطلب ہے تو نے جو کچھ عطا کیا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا. تو اگر انعمتو پڑھیں گے تو اس کا میں نے ان کا راستہ دکھا جن پہ میں نے انعام کیا، تو انسان خود خدا کی جگہ جا کے بیٹھ جائے گا. تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. تو جس طرح وہ طالوت اور جالوت والے میں قرآن پاک میں متفرق ایسے مقامات ہیں جہاں زبر زیر کی غلطی سے معنی اتنا بگڑ جاتا ہے، بدل جاتا ہے کہ مخلوق خالق بن جاتی ہے، خالق مخلوق بن جاتا ہے، قاتل مقتول بن جاتا ہے، مقتول قاتل بن جاتا ہے. لہٰذا بعض کہتے ہیں پھر کیجیے، نیت صاف ہونی چاہیے. تو یہ ایسی بات نہیں، صحیح تلفظ سے پڑھنا. تو دوسری غلطی ہے حرکت کو حرکت سے بدل. تیسرا یہ ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا، کہ جو ہے ان میں سے الحمدللہ ہے، الحمدو واو الف بڑھا دیا. جس طرح قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد تو لم یالد، تو یا کو بڑھا دیا. تو یہ بھی بعض کو بیماری ہوتی ہے کہ جہاں بھی کوئی زبر آ رہا ہے تو وہاں الف اور یا بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ زبر کو تھوڑا سا بڑھائیں تو الف پیدا ہو جاتی ہے، یا کو تھوڑا سا کھینچیں زیر کو تو وہ یا بن جاتی ہے، پیش کو تھوڑا سا کھینچ دے تو وہ واو بن جاتی ہے. تو ان کو صحیح طور پہ ادا کرنا ضروری ہے. تو کسی حرف کو بڑھا دینا یہ تیسری صورت ہے. چوتھی یہ ہے کہ کسی حرف کو گھٹا دینا جو لکھا ہوا ہے قرآن میں پڑھا نہیں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بعض پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ولم یولد، یولد نہیں یولد، یا واو پیش یو ہے. تو یہ چار قسم کی غلطیاں، ان کو لحن جلی کہتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے. اور دوسری جو ہے وہ لحن خفی چھوٹی غلطی. لحن جلی کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ معنی بگڑ جائے، بدل جائے تو انسان بعض کا جو ہے وہ نماز بھی جاتی رہتی ہے. اور فقہا نے خیر اس کے حوالے سے لکھا کہ لحن جلی کیونکہ لکھا گیا یہ حرام ہے، اور حرام کا مطلب ہے کہ انسان کہہ کر کے چاٹ جائے. اور لحن خفی چھوٹی غلطی جو ہے یہ مکروہ ہے. مکروہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان تھوک کے چاٹ جائے. تو ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے. لحن خفی چھوٹی غلطی یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جسارت ہے کہ موٹا کرنا تھا، باریک آ دیا. اور الحمدللہ جب پیچھے زیر ہو لام، لفظ اللہ کے لام سے پیچھے تو باریک پڑھنا ہے، تو للہ الحمدللہ، یہ غلط ہے، الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح را پر زبر اور پیش ہو تو پر ہے، تفخیم سے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو ترقیق سے باریک پڑھتے ہیں. تو 8 ایسے حروف ہیں جہاں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کو اگر وہ پورا خیال نہ کیا جائے تو ان کے حسن میں، ان کی ادائیگی میں فرق واقع ہو جاتا ہے. تو لحن جلی سے اور لحن خفی سے اپنی تلاوت کو، اپنی قرات کو بچانا جو ہے یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.